ایک سمپل سا کوشچن ہے، کیا اسلام میں ویلتھی ہونا، امیر ہونا اور اس کے لیے کچھ سٹرگل کرنا ممنوع ہے؟ کیا اسلام میں منع ہے؟ میں نے ایک صاحب سے ایک دفعہ سنا کہ اس طرح کا کامن کنسیپٹ میں نے کافی جگہ پہ سنا ہے کہ جو امیر انسان ہے وہ تو 50,000 سال بعد جنت میں جائے گا غریب انسان کی بنسبت، کیونکہ اس سے سوال زیادہ ہوں گے. تو ایک یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے ایک کامن انسان پہ، کیونکہ جو کامن لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگ ایز کی طرف جاتے ہیں، لوگ آسانی کی طرف. اس طرح کے کنسیپٹ کیا اسلام میں ہیں؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جو کہ میں پتہ نہیں کہاں سے میں نے سنی ہے؟ تو میں لاتا ہی نہیں بیچ میں حدیثیں تو میں بہت سنا سکتا ہوں آپ کو. قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، میں آپ کو پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. یہ آیت ایک جگہ تھوڑی، کئی جگہ. یہ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دو اور صلاۃ ادا کرو. ٹھیک ہے، تو میں اگر یہ کہوں کہ اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کو 50% مارکس اس پہ ملیں گے، 50% اس پہ ملیں گے، میں ایک موضوع نہیں لکھ سکتا، صرف ایک کر کے آتا ہوں تو میرے آدھے نمبر کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر میں پورا پیپر کر کے آؤں گا تو ظاہر ہے مجھے اچھے مارکس ملیں گے. ہو سکتا ہے کسی اور سبجیکٹ میں کمزور ہوں تو یہاں سپورٹ مل جائے. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں بھائی، صاحب استطاعت ہوگا تو زکوٰۃ دے گا نا. تو یہاں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اب یہ جو اور سب سے بڑی چیز سر یہ ہے کہ لوگ امیر ہونے کے کنسیپٹ کو ابھی آ رہا ہوں میں اس طرف، ابھی آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں، گریڈی ابھی آ رہا ہوں اس کنسیپٹ. طرف، ابھی اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں نا، وہ حکمیہ جملہ ہے، وآتوا الزکوٰۃ جو ہے نا، یہ حکمیہ جملہ ہے. جو لوگ گرامر جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. واو کے ساتھ الف جو لگتا ہے حکمیہ جملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ آتوا الزکوٰۃ جب کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، تو اس کا مطلب یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ آیت ہر مسلمان کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ صلاۃ ادا کرے، زکوٰۃ دے. اب اگر وہ دوسری ایک اور چیز ہے کہ سر کہ منی تو پیسے تو ایک بائی پروڈکٹ ہے، تو ہم شاید ہم امیر اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ دنیا کے لیے کچھ کنٹریبیوشن کی ہوتی ہے، یعنی کہ دنیا کو کچھ دیا ہوتا ہے، کوئی پروڈکٹ دیا ہوتا ہے، اس کی ہیلپ کی ہوتی ہے، تو اس کا بھی ثواب نہیں ہوتا. کیا کہیں گے؟ اصل میں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک تقدیر اور نصیب پہ ایک پروگرام کیا ہے، اتفاق سے اس میں یہ بات میں نے اس میں بھی ذکر کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا نصیب پہ اور توکل، مطلب یعنی نصیب پہ چھوڑ دیں، نصیب میں نہیں تھا، تقدیر میں نہیں تھا، تو یہ نصیب اور تقدیر پہ ایک پروگرام کر چکا ہوں ابھی، میرا خیال ہے آج ہی آیا ہے. تو اس کے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لیکن میں اس سے ہٹ کے بولوں گا. ایک تو زکوٰۃ ہو گئی، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر شخص اچھا کھاتا ہے، اچھا بناتا ہے، افطار بھی، یعنی جو عام دنوں میں فروٹ نہیں کھا رہا، غریب سے غریب آدمی اگر آپ دیکھیں گے وہ بھی فروٹ کھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 عیدیں آتی ہیں، اس پہ نیا کپڑا کیا غریب آدمی نہیں بناتا؟ سارے بناتے، سارے تہوار بناتے. تو اب رہ گئی بات قربانی. ٹھیک ہے، ویسے یہ قربانی علماء مولوی تو کہتے ہیں کہ فریضہ ہے، فریضہ تو نہیں ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، فریضہ حج کے لیے. تو اس پہ ہم کبھی تفصیلی قرآن سے نکال کے رکھیں گے آیتیں. تو کہنے کا مطلب ہے قربانی کون کرے گا؟ جو حیثیت والا ہوگا. وہ سارے کام مسلمان کے اندر حیثیت والے ہیں. اب آ جائیں اللہ کے نبی پہ، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے لیے رول ماڈل تو وہی ہے. تو اب قرآن نے ازواج مطہرات کہا ہے، زوجہ نہیں کہا ان کے لیے، ازواج کہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی بیویاں، تو کیا مطلب وہ بیویوں کو تنگ دستی میں رکھا ہوا تھا انہوں نے؟ بھائی ہم اتنی بیویوں کو تنگ دستی میں تو نہیں رکھا ہوگا نا ان کے، یعنی وہ ان سے بڑا تو کوئی منصف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین ان کے ذریعے پھیلا ہے. اور اللہ نے خطاب ان سے کیا، جس سے اللہ خطاب کر رہا ہو، سنقرئک فلا تنسى، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم نہیں بھولو گے. تو جس کو اللہ پڑھا رہا ہو تو کیا اللہ غلط پڑھائے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی غریب نہیں تھے. یہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کا واقعہ جو ہے جنگ خندق کے اندر ہوا تھا. اب ظاہر ہے خندق جنگ لڑ رہے ہیں تو وہاں کیا دسترخوان لگائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے مجبوری تھی. وہ جنگ اب ہمارے مولوی حضرات اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ بھوکے رہتے تھے یا بہت غریب تھے اور ایک کھجور پہ 10 دن گزارا کیا کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ میں نے تو جتنی بھی اسٹڈی پڑھی ہے، جتنے بھی صحابہ کرام، وہ سارے غنی تھے، وہ امیر تھے. یار ابو بکر صدیق کو دیکھیں، سوائے حضرت بلال کے، لیکن وہ بھی آخری دنوں میں امیر ہو گئے تھے. ہاں جی،
تو عثمان غنی کو دیکھیں، ان کے نام کے ساتھ ہی غنی لگا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یار میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں قرآن کا، تو اس میں بات ہی کلیئر ہو جائے گی نا ساری. 2 صورتیں جو جہاد کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، ایک سورہ توبہ ہے اور ایک سورہ انفال ہے. ہاں، سورہ انفال کے اندر آپ سورہ انفال کھولیں اور وہاں دیکھیں کہ وہ جو مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، وہاں لکھا ہوا کو ترجمے ملے گا 5واں حصہ نبی کا ہے. ایک جنگ ہوتی ہے اور جب مال غنیمت آتا ہے تو کتنی بڑی تعداد میں ہوتا ہے. اگر مثال طور پہ ان کے ہتھیار ہیں، ان کے گھوڑے ہیں، یا ان کی جو بھی ہے قبضے میں آئے، ایک بڑی تعداد، اور اس میں سے 5 حصے کرو، اللہ کہہ رہا ہے 5 حصے کرو، اور ایک حصہ نبی کا ہے. یا غریب کو اب ایک حصہ اس کا ملے، 5 حصوں میں سے نہیں 4 حصے بانٹنے ہیں دوسری جگہ، اور ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا. تو اللہ کے نبی نے کیا کوئی 86 مار کے لڑے ہیں یار. تاریخ میں تو یہ بتاتا ہے 86، جس کا اگر سارے ملا لوں میں، غزوہ جنگ اور سیریا جو ہوتی ہے، سیریا وہ بھی ایک چھوٹی جھڑپ ہوتی ہے، تو سارے ملا کے 86 مار کے ہیں جس میں وہ لڑے ہیں. تو کیا مطلب وہ غریب تھے یار، پھر بھی اب یہ کہنا، یہ تو ایسا ہے کہ مطلب یعنی جھوٹ بھی چھپا نہ سکیں ہم جھوٹ بولنا بھی چاہیں نا تو وہ چھپتی نہیں ہے. تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ایک حصہ نبی کا ہے تو یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. تو اس حساب سے میں کہتا ہوں اگر نبی کو واقعی ہم لیڈر مانتے ہیں تو کسی بھی مسلمان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو فائنینشلی مضبوط ہونا چاہیے. سورہ جمعہ میں جو ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. تو یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جب اذان کے بعد سنو جمعے کی، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو مطلب یعنی اللہ کے ذکر کی طرف آپ نے راغب ہونے کا کہا ہے نا. کہ صحیح کہتے ہیں دوڑنے کو، یعنی چلنے کو یا دوڑنے کو. فَاسْعَوْا، اب یہاں حکم ہو رہا ہے کہ دوڑو إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس ذکر کی طرف، یعنی جس کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے نماز کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نماز پڑھ کے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب تمہاری نماز ختم ہو جاتی ہے، پھر کیا حکم آ رہا ہے؟ پھر حکم آ رہا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے نا دوبارہ پھیل جاؤ، یعنی جہاں سے تم آئے تھے. مثال میں کاروبار چھوڑ کے گیا تھا نا، عربوں میں آج بھی ہے، اذان ہوتی ہے وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے آتے ہیں، واپس آتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو تواتر سے بھی ہمیں مل رہا ہے یہ. تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ یعنی دوبارہ منتشر ہو جاؤ زمین پہ جس طرح جہاں سے آئے تھے. اب آگے لفظ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. ہاں، اب یہ آگے جملہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاؤ. اچھا، اب یہ بات ہو رہی ہے جمعے کی. جس طرح مسلمانوں کی تو کوئی چھٹی نہیں ہے، سب سے مبارک دن جمعے کا مانتے ہیں، جس کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ کاروبار کرو. تو مسلمان، جس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھٹی نہیں رکھی کام کے لیے، تو میرے خیال ہے سب سے زیادہ کام تو اس کو کرنا چاہیے. بھائی سیٹرڈے سنڈے، کہیں سنڈے آف، کہیں سیٹرڈے سنڈے آف. مسلمانوں کی تو کوئی جمعے کی چھٹی کی بھی اللہ منع کر رہا ہے. تو سب سے زیادہ فائنینشلی مضبوط کس کو ہونا چاہیے؟